نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جو شخص علم کے راستے کے لیے نکلتا ہے تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور علم کے لیے نکلنا حج کے برابر ہے، یعنی حج کرنا۔ اور ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج کے ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ یعنی ایک صرف تعلیم سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلنا ایسا ہے جیسے حج کا مکمل کر لینا۔ یہ صحیح ترغیب اور ترغیب کی روایت ہے۔ یعنی جو صبح کے وقت نکلے، آپ سب نکلتے ہی ہوں گے صبح کے وقت، تو صبح کے وقت کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں اکثر چلے جاتے ہیں۔ تو بھلائی سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے تو اس کا اجر و ثواب کوئی معمولی نہیں، اس کا اجر و ثواب حج کرنے کے برابر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ تو آپ سوچئے کہ حج کا شوق کس کو نہیں ہے؟ ہر بندے کو ہوتا ہے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو۔ سب لوگ حج نہیں کر پاتے، لیکن ان کی مجلسوں یعنی خیر و بھلائی سیکھنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، تو اس کی خیر کی مجالس کی طرف جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی ہر روز حج کا ایک ثواب لکھ دے۔ اسے خزانوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ یعنی مشرکین ایمان لانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ معجزات مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس پر فرشتے بھی اتار دیتے، مردے بھی ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے، یا کوئی بھی اور چیز ان کے لیے جمع کر دی جاتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے جہالت برتتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ یعنی جن تو شیطان ہوتے کہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ان کو انسانوں نے ہی تنگ کیا، یعنی وہ بھی انسانوں میں سے بھی شیطان انسان ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، یعنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کو کسی کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی آخرت کو بھول جانے والا ہی دنیا کی باتوں میں گرا رہتا ہے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، یعنی فیصلے کرنے کے لیے کسی اور کو لے کر آؤں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں، یعنی میجورٹی جس سائڈ پہ جا رہی ہو تو اسی سائڈ پہ ہم لوگ بھی چلے، تو یہ ضروری نہیں میجورٹی جو ہے حق کے راستے پر ہی چل رہی ہوگی۔ تو جب زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی میجورٹی کی سائڈ پہ چلتی ہے، حق سے اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب بھی خوب جاننے والا جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔
یعنی ہدایت کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اگر ہماری تمام باتیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں یا نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں ہمارے وہ اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ جس کو تم خود مار کر کھاتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، اور جو خود مر جاتا ہے وہ تم کھاتے نہیں ہو۔ یعنی اس طرح کی وہ باتیں جو تھی مسلمانوں پر بناتے تھے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا، اور جو اس نے تم پر حرام کیا سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور تم گناہ کو ظاہر کو بھی چھوڑ دیتے ہو اور اس کے باطن کو بھی، یعنی ظاہر جو گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو اور باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، یعنی وہ کھانا حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے ہوئے۔ اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ فارس والوں نے قریش کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرو اور کہو جس جانور کو تم چھری سے ذبح کرو تو وہ حلال ہے، اور جس جانور کو تم اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب سونے کی چھری سے ذبح کرو تو وہ ذبح کرتے وہ مردار ہے، یعنی جو خود مر جائے تو وہ مردار ہے، اور جو تم خود اللہ کے نام کا ذبح کرتے ہو تو اس کو تم کھا جاتے ہو۔ تو اس پر یہ آیت 121 آیت جو تھی وہ اسی پر اتری تھی۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی، یعنی یہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انسان کیا تھا، کافر تھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے تو ان کے لیے مردہ کا لفظ استعمال کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ زندگی کیسے دی؟ کہ ان کو ایمان میں لے آئے، یعنی وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو یعنی ان کو ایک روشنی عطا کر دی گئی، تو جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے تھے، یعنی وہ لوگوں میں اسلام پھیلاتے بھی تھے اور خود بھی اسلام پر کاربند تھے۔ تو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے۔ اندھیروں میں کون تھے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں بتایا گیا کہ ابو جہل جو تھا وہ اندھیروں میں تھا اور اسے نکلنے والا نہیں، اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لد پھینک دی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا اس کو بات کا پتہ چلا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے آ رہے تھے تو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کی حرکت کا علم ہوا تو غصے میں بپر گئے، ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان مار دی۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آیا ہے، ہمیں بیوقوف بناتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، وہ ہمارے باپ دادا کے مخالف ہے۔ اس پر حمزہ نے کہا کہ تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے جہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے،
اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت و گمراہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو ایسا سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا مطلب جو ہے اس کے سینے میں گڑ کر جاتا ہے، اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور جسے وہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے تو اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے۔ یعنی اس بات پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا ہوا ہے یا تنگ کیا ہوا ہے، اور اگر تنگ ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ گویا کہ وہ مشقت سے آسمان پر چڑھا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً آپ نے اپنی آیات تفصیل سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دی جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے سلامتی والا گھر ہوگا۔ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اب کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، اب کبھی تم پر موت نہیں آئے گی، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، اور ان کا مددگار رہے گا اور وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی جو اکٹھے کام کرے گا ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کریں گے۔ اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا، یعنی جن اور انسان مل کر جو ہے یہ جتنے بھی برے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دے گا، جمع کر دے گا قیامت کے دن۔ اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اے جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ کو خود گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور وہ اپنے آپ کو خلاف گواہی دے دیں گے، یعنی اس وقت انسان بھی اپنے خلاف گواہی دے دے گا کہ مجھے زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور ان کے یقیناً وہی کافر تھے۔ تو قیامت کے دن انسان جو ہے اس اپنے سوال کے بدلے میں جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ وہ سچ سچ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے گا، کہے گا کہ میں نے ہی کفر کیا تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، اس کے باشندے بے خبر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بستی میں سے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجتا رہا تاکہ وہ خبردار رہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب ہر طرح سے بے نیاز کمال رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے تو تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کو اولاد سے پیدا کیا۔ جس دن تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اب کہتے ہیں میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، وہی اصل میں ظالم ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتی مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، الانعام، یہ دیکھیں اسی لحاظ سے جو ہے سورت کا نام ہے۔ بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے
وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں پہنچتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین نے اپنے معبودوں اور بتوں کے لیے حصہ مقرر کیا جو اللہ کے لیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لیے رکھا ہے وہ بھی مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ میں تمہارے معبودوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا۔ یعنی دیکھیں کیسے کافر تھے کہ اپنی اولاد کو بھی قتل کرنے میں کوئی ان کو برا نہیں لگتا تھا، یعنی اپنے بچوں کو خود ہی قتل کرتے تھے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین کو متشابہ کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ بھوک مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو قتل کر دیتے، تو جو شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیا تھا اس کو، اور اپنے باطل گمان میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے، اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی۔ پشتیں حرام کرنے سے کیا مراد ہے کہ ان پر بوجھ ڈالنا، اس پر سوار ہونا ان کو حرام سمجھتے تھے۔ تو کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلد ہی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہوں گے، یعنی مرد اور عورتیں سب شریک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی اس بات کے بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر ان کے قتل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا تھا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چھجوں والے، یعنی کہیں تو وہ پھلوں کے جیسے انگوروں کے گچھے ہوتے ہیں اور کہیں گچھے موجود ہی نہیں ہوتے، یہاں کھجوروں کے گچھے ہوتے ہیں، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہر ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کے پھلوں میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائیں اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو اسراف سے خرچ کرتے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو کیا وہ فضول خرچی ہوگی؟ وہ اسراف میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اگر بے جا اپنے لیے کپڑے بناتے جا رہے ہیں، اپنے لیے چیزیں خریدتے جا رہے ہیں بلا ضرورت، تو وہ اسراف میں آئے گا۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی پست قد ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ 2 اونٹ سے 2 گاؤں سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ کے فرق کے بغیر حرام قرار دیتے ہیں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ یہ چنانچہ سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے، یعنی جس بات کا ہمیں علم ہی نہیں، ہم بعض کا اسی بات پہ جھگڑتے ہیں۔ تو اس پر یہ بہت سخت جو ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ پہ فتویٰ دے دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کہی اس بات کو کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو،
کہ وہ اس کو کھا کے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کہ یقیناً وہ ناپاک ہے یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا آئے گا۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخون والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا، اور گاؤں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کو چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان دونوں کے پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا تھا۔ یہ کن پر حرام کی تھی؟ چربی کس پر حرام کی تھی؟ بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یعنی یا چربی ایسی ہو کہ جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو یا گوشت کے ساتھ ملی ہو، وہ بس کھائی جا سکتی تھی، الگ سے وہ چربی نہیں کھا سکتے تھے۔ جی ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں، یعنی وہ حرام نہیں تھی بلکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر حرام تھی۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو چھٹلائے تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تو ہم شرک کرتے نہ ہی ہمارے باپ دادا۔ یہ کون سی والی عادت ہے؟ شیطان والی۔ شیطان نے گناہ کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بھٹکا دیا، یعنی اس نے اپنے غلطی تسلیم نہیں کی تھی۔ تو وہ لوگ جو ایسے دنیا میں بھی کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا خمیازہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں یا دوسروں پر ڈالتے ہیں، یہ بھی شیطانی رویہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہی ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اب پوچھے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ؟ تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، یعنی اپنے گمان کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو، اور تم محض قیاس رائیاں ہی کرتے ہو۔ آپ کہتے ہیں کامل دلیل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی پوری دلیل جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اب کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی سن کر بات دل میں اترتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تلاوت کر کے سنائیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتے دار ہو یا اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا، یعنی ان کو لازماً مانو تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی دوسروں کو نہ دیکھو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یعنی قرآن پڑھنے والے گھروں میں شیطان، اس گھر میں شیطان جو ہے اس کو گھر کو چھوڑ دیتا ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پہ شیطان نہیں رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان گھروں میں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، جس کے جو بالکل اپوزٹ کہ جن گھروں میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہاں پہ برکتیں بھی نازل نہیں ہوتی۔ اور جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی موت آ جائے، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کے بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو دین ہمارا کس رنگ میں کس صورت میں جو اختیار کر گیا ہے، یعنی ہمارے جو دین پھیلانے والے ہیں انہوں نے ہی کوئی اور ہی شکل دے دی ہے دین کو، اور کوئی اگر مسلمان ہونا بھی چاہتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی میں کون سے فرقے کا دین جو ہے اپناؤں، یعنی قرآن اور سنت کو پھیلانے کی بجائے ہم اپنے فرقے پھیلا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہتے میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ دیکھیں آج بھی نماز کی بات آ رہی ہے، نماز، قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی ہمارے صبح و شام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور نماز جسمانی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، جینا مرنا جو ہے وہ دل کی عبادات میں بھی آتا ہے، یعنی ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہو؟ ہم دل سے جو ہے ہر کام کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر نیکی کریں تو اس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں گماتی گناہ مگر اسی پر وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا، یعنی جنت میں بھی جب جنتی چلے جائیں گے تو اپنے درجوں کے اعتبار سے وہ اوپر نیچے ہوں گے، جو اوپر والے ہیں وہ نیچے اپنے جو اہل خانہ اگر ہوں گے اس کے نیچے تو ان کو نیچے آ کر مل سکتے ہیں، لیکن وہ جو نیچے والے ہوں گے وہ اوپر والے درجوں میں نہیں جا سکیں گے، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، تو بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ سورہ ال انعام ہماری کمپلیٹ ہوئی۔
اور آج سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے سورہ الاعراف. سورہ الاعراف مکی ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں. اور اس کا موضوع، اس سورت کا موضوع جو ہے توحید، زندگی، موت، جزا، سزا، وحی، رسالت. اس سورت میں دین کلیات اور قصص الانبیاء بھی ہیں ان میں سے. اور فضیلت کے اعتبار سے اگر اس سورت کو دیکھا جائے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. یہ نسائی کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے. الف لام میم صاد ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں. یعنی جو ایمان نہیں رکھتے ان کو اس سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی جو کافر ہیں ان کو خبردار کریں کہ اپنے کفر سے باز آ جائے، اور جو مومن ہے اس کو نصیحت کریں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. لیکن دوستوں کی پیروی سے منع کیا گیا، اس لیے دوستیاں جب بھی بناؤ دیکھ کر بناؤ، کیونکہ انسان اس دین پر ہوتا ہے جو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستیاں جو ہے انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہیں اور راہ راست پر بھی لے آتی ہیں. اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ پہر کو آرام کرنے والے تھے. پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے. پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور یقیناً ہم رسولوں میں سے ضرور پوچھیں گے. پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے. یعنی زندگی میں کیا 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 یہ سب کچھ بیان کیا جائے گا. اور ہم کہیں غائب نہ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود تھے. یعنی وہ ہمارے ظاہر باطن اعمال سارے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ ضرور بتائے گا قیامت کے دن. اور اس دن وزن برحق ہے، یعنی جو وزن ہوگا وہ اس پر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. بھاری پلڑے کس کے ہوں گے؟ جنہوں نے نیکیاں بہت زیادہ کی ہوں گی ان کے پلڑے بھاری ہوں گے. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا. یعنی نیکی کے پلڑے جن کے ہلکے ہوں گے تو وہ نقصان میں ڈال کر اپنے آپ کو گے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھوڑا، نعمتیں دی، اور جتنی بھی نعمتیں دی اس کو اس پر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی. دیکھیں شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک شکر ادا کرنا اور دوسرا صبر کرنا، یہ بہت زیادہ. اور یہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. جس نے جو نعمتوں میں کمی کرنی ہو وہ ناشکری کرنا شروع کر دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دو آدمی نے کہا تھا نا، ایک کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا تو اس نے کہا تھا کہ موسیٰ اپنے رب کے ملنے جا رہے تو اس سے دعا کرنا، اس سے کہنا کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے تو یہ کم ہو جائے. تو ایک کے پاس صرف ایک وہ تھی دھوتی تھی، اسے پہنی ہوئی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہنا مجھے کچھ تو دے دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کو جس کے پاس دولت تھی اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو میری ناشکری شروع کر دے تو تیرے پاس یہ دولت کم ہو جائے گی. وہ کہتا ہے موسیٰ میں کیسے ناشکری شروع کر دوں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت نوازا ہے. تو اس کی دولت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جو جس کے پاس خالی دھوتی ہوتی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم میری شکر میرا ادا کرو تو پھر میں تمہیں اور دوں گا. تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے. تو وہ جو ہوا آتی ہے وہ بھی اس کی اڑ کر تو وہ دھوتی بھی چلی جاتی ہے. تو بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا؟ یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی نا،
حالانکہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میں نے سجدہ کس کو کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو اس انسان نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس نے کیا کہا، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، مٹی حقیر چیز ہے، آگ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، تو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی چھوٹا بن کر رہنا اس نے گوارا کیا۔ تو ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ابلیس نے اپنی زندگی مانگی، اس نے کہا اس وقت تک مجھے مہلت دے دو جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں نے تمہیں مہلت دینے والوں میں سے ہو تم۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس نے دیکھے اپنی گمراہی کا جو ہے کس پر لگایا، اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ یعنی اب اس نے اللہ تعالیٰ کو الزام دینے کے بعد کیا کہا کہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اب میں اس سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ کیسے لے گا وہ؟ پھر میں اسے گمراہ کر دوں گا، پھر میں لازماً اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، یعنی ناشکری وہ لوگ کریں گے۔ تو اب وہ اسے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تو کہہ دیا، لیکن اوپر اور نیچے والا جو ہے وہ لفظ بھول گیا وہ۔ اب اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے، ظاہر ہے اس کو پتہ ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا تم سے۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، نہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ اسے چھپایا گیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے اٹیک اس نے کہاں پہ کیا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر کر دی جو اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی تھی۔ تو دنیا میں بھی شیطان جو ہے ایسے انسان پر سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے، سب سے پہلے انسان کو ننگا کرتا ہے۔ اور اس میں عورتیں جو ہیں سب سے پہلے آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں سب سے پہلے ہیں۔ عورتوں کو خوبصورت لباس وہ دکھاتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہاں سے کٹ لگاؤ گی تو بڑی خوبصورت لگو گی، یہاں سے تمہاری جلد نظر آئے گی، بڑی خوبصورت ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، وہ ہے کچھ بھی نہیں۔ اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ۔ اب وہ یہ بہکار ہے اس کو ان کو کس طریقے سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ پھر اسے دھوکے سے ان دونوں کے نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوں گی، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، یعنی وہ شرمندہ ہو گئے۔ اب ان کو فکر لاحق ہوگی کہ اب ہماری جو شرمگاہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں، تو انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنا شروع کر دیے، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہ روکا تھا، اور میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا شیطان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ چلتا شیطان کا؟ کبھی بھی نہیں، لیکن ہم پھر بھی اس سے نہیں بچ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب دیکھیں ایک غلطی شیطان نے کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ سجدہ نہیں کیا تھا، دوسری غلطی انسان نے کیا۔ اب اس نے غلطی پر اکڑ دکھا دی، اس نے کہا کہ اچھا تو نے مجھے بہکایا ہے تو اب میں اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے بہکایا، میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ اب دوسری غلطی انسان نے کی ہے، تو انسان کیا کہہ رہا ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ساتھ ہی وہ ندامت فیل ہو گئی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا
ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی زمین پر ہی ہم رہتے ہیں، اسی پر چلتے پھرتے ہیں، بعد میں اسی میں دفن ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن کہاں سے نکالے جائیں گے؟ اسی زمین سے نکالے جائیں گے۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہترین لباس ہے۔ یعنی لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ایسا لباس پہنے جو ہمیں ہر طرح سے ڈھانپ رہا ہو۔ اور تقویٰ کا لباس ایسا لباس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ہمیں نیک اعمال پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اولاد آدم، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اس کے ساتھی تمہیں اس ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ایبلٹی رکھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم نے نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ کہاں سے بیکار ہے؟ کس سائڈ سے ہمیں آ کر ہمیں ملمہ کی ہوئی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ملمہ کی ہوئی باتوں میں ہمارے ڈریسز بھی شامل ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جیسے جو اوپر کو چٹیاں اکثر لوگ بنا کر تو وہ پہن لیتی ہیں، اسکارف وغیرہ لے لیتی ہیں، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ جو اون کی کوہان کی طرح کی جو دمے سی بنا لیتی ہیں اوپر، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا لیا، اور جو ایمان نہیں لاتے اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہتے ہیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کا چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا رکھا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کر کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آنے دیتا کہ میں گمراہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد کہ نماز کے وقت بھی سادہ لباس اور صاف ستھرا لباس ہو، اور کھاؤ پیو حد سے نہ گزرو، یعنی اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ جیسے اب کھانے پینے میں ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اسراف سے کام لے لیتے ہیں۔ کبھی ہم نمک والی چیزیں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، کبھی چینی والی زیادہ چیزیں کھا لیتے ہیں، میٹھا زیادہ پسند ہو تو میٹھا کھاتے ہی جاتے ہیں۔ تو جہاں یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا بھی اسراف میں آتا ہے، یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ اگر ہم اعتدال سے کھائیں تو یہ تمام بیماریوں کا حل ہے۔ اگر ہم اسراف سے کھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایک آنت میں کھاتا ہے، ساری آنتیں بھر کر نہیں کھاتا۔ یعنی پیٹ میں بھوک ہوتی ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہم جب تک ہمارا پیٹ ہمیں وہ اللہ حافظ نہ کہ ہم لوگ تو ہاتھ روکتے ہی نہیں۔ تو یہ اگر ہم اس طرح اسراف سے نہ کھائیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری آدھی بیماریاں اسی سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا، یعنی لباس کو اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا۔ آپ کہتے ہیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گے۔
اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام کر دیا جو اس سے ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. یعنی ظاہر پوشیدہ گناہ کون سے ہیں؟ جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و غارت وغیرہ، یہ سب گناہوں میں آتے ہیں. اور جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے. یعنی یہ سب کچھ زیادہ بڑا جرم ہے، جو کہ بات اللہ تعالیٰ پر وہ باندھ دینی، وہ کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہ کہی ہو. یہ سب سے بڑا جو ہے جرم ہے. اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقویٰ اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تقویٰ والے ہی آخرکار کامیاب ہوں گے. اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، اسے تکبر کیا، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہوں گے، یعنی وہ بھول جائیں گے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے. جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنے ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، جہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گے تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ نے آ کر دگنا عذاب دے. یعنی جن کی وہ پیروی کرتے تھے، اب جو پیروکار ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ وہ ان کے جن کی پیروی کرتے تھے وہ بھی اب دوزخ میں آ گئے، تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو دگنا عذاب دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے. اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی کہ تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے ہو. یعنی یہ ساری باتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو دوزخی ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے پر لعن کریں گے کہ تم لوگ جو تھے ایک ایسے گمراہ کرتے تھے یا کرواتے تھے، یہ سارے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. تو یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں. یعنی ان کی روحیں جو ہے واپس زمین پر پٹک دی جائے گی، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوں گے. اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہم ان کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے. یعنی جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے کینے کو نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. یعنی جنتی بھی خوش ہو کر کیا کہیں گے الحمدللہ. الحمدللہ کہنا جو ہے مزاج کو بھر دیتا ہے، تو جنتی بھی الحمدللہ کہیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم گمراہ ہو جاتے. بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی پل صراط کے بعد ایک پل اور آئے گا جہاں پر ان جنتیوں کے کینے جو ہے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ان کو صاف و شفاف دل کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا.
اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے ان کو سچا پایا۔ پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ ان میں کجی تلاش کرتے تھے، وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ بلندیاں کون سی ہوں گی؟ اعراف کی۔ یہ سورہ اعراف ہے نا، الاعراف۔ الاعراف جو ہے ایسی جگہ جہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے جو ہے یعنی گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی۔ نہ وہ جنت میں گئے ہوں گے نہ وہ دوزخ میں گئے ہوں گے، لیکن وہ اللہ سے امید رکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ تو جو ہارے کو ان کی خاص علامتوں سے پہچان جائیں گے، وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ کون لوگ کہیں گے؟ راہ والے کہیں گے۔ وہ بلندیوں پر کھڑے ہوں گے اور جنتیوں کو جب ان کی نشانات سے پہچان لیں گے تو ان کو مبارکباد دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اور جنتیوں کو پکاریں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ امید رکھیں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کو کی جانب پھیر دی جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا، نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ یعنی یہ جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے دنیا میں، ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، جہاں کوئی جاننے والے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ دوزخ والے جنتیوں کو کہہ رہے ہیں۔ جنتیوں کو کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی کھیل بنایا تھا یا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یعنی ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل جو ہے سب سے افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پانی پینا اور پلانا، اور پانی کو روکنا گناہ کا باعث ہے۔ تو آج ہم بھی انہیں بلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دین کی ملاقات کو بلا دیا تھا، کہ جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا، ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی دعا کے آداب جو ہے اختیار کرنے کو یہاں کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک تو گناہوں کی معافی مانگنی ہے، دوسرا چپکے چپکے سے چھپ کر دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اور ہم نے ایک اور جگہ بھی پڑھا تھا کہ کس نے چپکے چپکے اپنے دل میں رب کو پکارا تھا اور اس کی دعا قبول ہوئی تھی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی امید رکھ کر اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے،
حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہے پھر ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں. یعنی بادلوں کو کون ہانکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بادل ادھر ادھر ہانکے جاتے ہیں. پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں, پھر اسے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے, اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے. یعنی جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں اس کی پیداوار گناہ پر ہی ہوگی. یعنی اس کی جو ان کے اعمال کی سزا جو ہے ان کو قیامت کے دن دی جائے گی. اور جو نیک اعمال کریں گے ان کے جو نیک اعمال جو ہے ان کو آگے فائدہ ہی فائدہ دیں گے. تو اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی اور وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی, اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور آج کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بہترین لوگوں کو چنتا ہے, لیکن انہوں نے رسولوں کو بھی بے عقل کہنے سے گریز نہیں کیا. اور بلا شبہ ہم تجھے یقین جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں. ہود علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے. یعنی انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم ہی بے عقل ہو, بلکہ انہوں نے اپنا ثبوت دیا کہ میں بے عقل نہیں ہوں بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو بے عقل نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنے ہوئے انسان ہوتے ہیں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری امانت دار خیر خواہ ہوں. یعنی میں تمہاری خیر خواہی بھی چاہتا ہوں. یعنی ایک نبی یا ایک پیغمبر یا ایک داعی کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک تو وہ لوگوں کی باتوں پہ برا نہیں مانتے, دوسرا ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مانتے دی ہوتی ہیں وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں. یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو اچھے انداز سے پہنچاتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک نصیحت آئی ہے, ایک شخص پر آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا, اسے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا, یعنی طاقتور بنا دیا. سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یہ وہی کل والی بات آ گئی نا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. تو جتنے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا انہوں نے کیوں جھٹلایا کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم انہی کی تقلید کریں گے, جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ہم انہی کی پوجا کریں گے. تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو. نعوذ باللہ. دیکھیں کیسے لوگ تھے کہ عذاب کو بلانے میں بھی ذرا ان کو ڈر نہیں لگتا تھا. تو اگر تم سچے لوگوں میں سے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقعہ ہو چکا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں, جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو, یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی, اور ہم نے ان لوگوں کو جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے
اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ایک اور واقعہ آ گیا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی۔ اب ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، کیونکہ اونٹنی بھی نشانی کیوں بھیجی تھی؟ کیوں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو واقعی نبی یا رسول ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ، تو معجزے کی صورت میں ایک اونٹنی جو تھی ان کو دکھائی گئی، جو اونٹنی پہاڑ کے دامن سے آئی تھی۔ چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی کیا کرتی تھی کہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی، ان کو دیتی ہی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے یہ تھا کہ ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کی کا وقت تھا، اور دوسرے دن جو تھے وہ لوگ پانی پیتے تھے، تو وہ اس کو مصیبت خیال کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسی مصیبت ہم پر آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے۔ یعنی یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ 100 سال سے اوپر ان کی زندگیاں ہوتی تھی، تو عام گھر میں رہنے کے لیے تو اتنے مضبوط گھر نہیں بنا پاتے تھے، تو یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اس کی قوم کے سرداران جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جس بھی قوم پر کوئی نبی آیا تو اس کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے، وہی انکار کرنے والے ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے۔ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ اب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا، تو ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دی اگر واقعی تم سچے ہو تو ہم پر اب عذاب لے آؤ۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ یعنی ان کے جو بڑے بڑے گھر تھے وہ ان کے اوپر ہی اوندھے پڑ گئے تھے۔ تو صالح نے ان کے منہ سے پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے اور اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی وہ بھی ان کی مدد کیا کرتی تھی اس غلط فعل کے کرنے میں۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، پھر آپ دیکھیں مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں اس نبی نے بھی اللہ کی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ دیکھیں پارے کے اینڈ میں
کیا تلقین کی گئی ہے؟ صبر کی تلقین کی گئی ہے. دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھے ہیں، ہر پارے میں تقریباً نماز، صبر، تقویٰ اور شکر کا ذکر ہے. تقریباً ہم نے 8 پارے پڑھے، 8 پاروں میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.